ایک چٹائی، ایک چادر، جائے نماز، کنکریوں کی تھیلی، جوتوں کی تھیلی وغیرہ رکھیں۔ چھوٹا بیگ رکھیں تاکہ آسانی رہے، مشکل پیش نہ آئے۔ میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ ذوق و شوق، عشق و مستی میں ڈوبے قافلے سوئے عرفات رواں دوائیں۔ بالکل اسی طرح گروہ در گروہ قافلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آدھا گھنٹہ سفر کے بعد مسجد الخیف کے قریب پہنچے۔ ایک دفعہ پھر پیغمبروں کی مسجد اور مدفن کو جی بھر کر دیکھا۔ آگے بڑھے۔ سعودیوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر بلڈنگز بنائیں اور پہاڑوں کے اوپر ریلوے ٹریک بنا کر میٹرو ٹرین چلائی۔ جو بھی سعودی حکمران آتے ہیں اس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان مقامات مقدسہ کو توسیع دے اور زائرین حج کی سہولت اور آسانی کے لیے کوئی نہ کوئی کام کر کے جائے۔ عرفات ایک دن کا شہر ہے۔ ایک دن کے لیے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے پورے شہر کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ عازمین حج آسانی سے وقوف عرفات کر سکیں۔ اس کے لیے سارے لوازمات، زائرین کے لیے تمام سہولتوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا قریب پہنچے تو یہاں منا سے بڑی بستی نظر آئی، بلکہ صحیح کہیں تو عرفات بین الاقوامی مرکز بن گیا ہے۔ دنیا کے سارے خطے، سارے برے اعظموں، ساری قوموں سے مسلمان ایک ہی مرکز کی طرف بڑھے چلے آتے ہیں۔ سب تھکے ہوئے ہیں۔ رات 12 بجے چلے تھے۔ تھکن سے چور زائرین صبح 4 بجے کے قریب عرفات پہنچے۔ ایک ایک قدم 100 من کا لگ رہا ہے۔ اپنے آپ کو کھینچ کر، گھسیٹ کر واش روم تک پہنچے، وضو کیا، صلاۃ و تہجد ادا کی۔ اس کے بعد ایسی آنکھ لگی کہ دنیا مافیا کی خبر نہ رہی۔ لیکن 1 گھنٹے کے بعد فجر کے لیے اٹھا دیا گیا۔ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو واش روم ہر جگہ لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ منا کی نسبت یہاں واش روم اور وضو کی سہولت تھوڑا کم نظر آئیں۔ نماز فجر کے بعد آرام کے لیے لیٹ گئے اور پھر 3 گھنٹے کے لیے خوب خواب خرگوش کے مزے لوٹے۔ آج رونے کا دن ہے، گڑ گڑانے کا دن ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اسے مانگ لو، رو رو کر، عاجزی کر کے، چیخ چیخ کر، دیوانوں مستانوں کی طرح اپنے آپ کو بھول کر، فراموش کر کے مانگو۔ یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ خیمے سے نکل کر باہر کا جائزہ لیا۔ یوم عرفات کے دن آج یہاں کافی گرمی ہے، پسینے بار بار چھوٹ رہے ہیں، لیکن باہر ہوا چلنے کی وجہ سے گزارا ہو رہا ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں آتی جا رہی ہیں اور عازمین حج کو لاتی جا رہی ہیں۔ ایک حشر برپا ہے دیوانوں اور مستانوں کا۔ یوم عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اسی میدان عرفات میں اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکلنے کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہوئی۔ حج کے لیے آنے والی عازمین کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، اس لیے یہ آپس میں تعارف کا بھی دن ہے۔ سب سے بڑھ کر یوم حشر بھی میدان عرفات میں برپا ہوگا۔ خطبہ جاری ہے۔ مسجد نمرہ یہاں سے کافی دور ہے، آواز کم آ رہی ہے۔ امام مسلمانوں کو اللہ پر یقین، باہمی آہنگی، محبت، بھائی چارے اور اختلافات کو بھلا کر دنیا کا مقابلہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مقام عرفات پہ بھی دوسری جگہوں کی طرح یہاں متمول لوگ جوس، آئس کریم، پھل، ناشتے کے ڈبوں کے بڑے بڑے کنٹینرز لے کر آتے ہیں اور عازمین حج کو بڑی عزت اور احترام سے دیتے ہیں۔ اب چشم تصور میں میدان عرفات سجا ہوا ہے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ اللہ نے جو مشن، جو کام سونپا تھا، جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اوپر سے اللہ نے حکم بھی اتار دیا کہ میں نے آج دین پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ قصبہ بھی آج لہک لہک کر چل رہی ہے۔ کیوں نہ ہو؟ سوار کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام نے چاروں سو گھیرا ہوا ہے۔ اس میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو خطبہ دیا، اس میں اسلام کے تمام زیریں اصول بیان کر دیے، بنیادی باتوں کا تذکرہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ اس آیت کا نزول ہوا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو دین پسند فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ میں تم میں نہ ہوں۔ صحابہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے جدا ہونے کا تصور نہیں کر سکتے تھے،
لیکن سمجھ گئے کہ اب وقت وداع آن پہنچا ہے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج ختم ہوا۔ امام صاحب نے وہی بنیادی باتیں کی جو آج سے 1423 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ میں کہہ چکے ہیں۔ خطبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی جو مناسک حج میں شامل ہے، ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی گئی کہ آج ایسا کرنے کا حکم ہے، اور مسلمان نام ہے اللہ کے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تسلیم خم کرنے کا۔ عرفات میں تمام جگہیں عازمین حج سے بھر چکی ہیں۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں، دالانوں، راہداریوں اور خیموں کے درمیان میں جو جگہ خالی تھی وہ پر ہو چکی ہے۔ سب لوگ تسبیح و تہلیل، ذکر و اذکار، دعاؤں میں مشغول ہیں۔ کچھ چپ چاپ ہیں، کچھ آہوازاری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ آج مانگنے کا وقت ہے، چلانے کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا، رونے کا، گناہوں، لغزشوں، غلطیوں، دیدہ و نادیدہ، خواستہ و ناخواستہ گناہوں سے استغفار مانگنے کا دن ہے۔ فرزندان توحید عرفات کے کونے کونے میں، میدان میں، درختوں کے نیچے، کھلے میدان میں، آہوں سسکیوں میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، مغفرت چاہ رہے ہیں۔ اللہ خود فرشتوں کے جلوں میں آسمان سے مقام عرفات پر اتر آئے ہیں، اور جہاں جہاں اس کے بندے اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، فرشتوں کو ملاحظہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، تفاخر کا اظہار کر رہے ہیں، اور فرشتوں کو بتا رہے ہیں کہ جو آج مجھ سے مغفرت مانگ رہا ہے، میں نے اس سب کو بخش دیا، معاف کر دیا، اس کی التجائیں قبول کر لیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دے، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد کسی اور دن نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ و شانہ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ اس دن اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ شام ہونے والی ہے، عرفات کے پہاڑ سامنے ہیں، پہاڑ کے اوپر ہزاروں سفید ذرے رینگتے سرکتے نظر آ رہے ہیں، پہاڑ کے نیچے سفید ذرے ہیں، سفید ذروں کے ساتھ لاکھوں سیاہ ذرے ہیں، کالے اور سفید ذرے عرفات میں جذب ہو گئے ہیں، اپنا آپ بھول کر مقام عرفات میں کھو گئے ہیں۔ حشر کا میدان حشر سے پہلے ہی سج گیا ہے، اللہ فرشتوں کے جلوں میں نیچے آ گیا ہے، اللہ نے سب کو معاف کر دیا ہے، سب کی بخشش کر دی ہے۔ یہاں آنے والے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ یا اللہ کرم کا، فضل کا معاملہ فرما اور ہماری سب دعائیں قبول فرما۔ سب نے اللہ سے لو لگائی ہے، اس کا کرم، اس کی عطا مانگ رہے ہیں۔ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، دعاؤں میں، التجاؤں میں، آہوں میں، سسکیوں میں، چیخوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، کرلا رہے ہیں، لگتا ہے آج تو ادھر ہی فنا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، عرفات کی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ حشر سے پہلے حشر برپا ہے۔ عرفات کا ایک دن کا شہر اگلے سال تک کے لیے پھر سے ویران ہونے کو ہے، پھر سے سکوت طاری ہوگا۔ گاڑیاں اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دن کا شہر بسانے کے لیے کتنی محنت ہوئی، کتنا پیسہ لگا، مگر اللہ کا حکم ہوا تو شہر بسا لیا، حکم پورا ہوا تو چھوڑ دیا۔ اب اگلی منزل کی طرف تیاری ہے۔ حکم یہی ہے کہ وقوف عرفات مغرب تک ہے، پھر مزدلفہ جانا ہے۔ اب ساری توجہ، ساری نگاہیں عرفات سے مزدلفہ کی طرف ہیں، کیونکہ یہی حکم ہے۔